مرشد ہمارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے میرے دوست ہیں، ایمان والے میرے دوست ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والے میرے دوست ہیں. اب ایمان ہمارا کامل ہے تو اس کے دوست بن گئے. اب دوست بن گئے تو انہی دوستوں کے اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں کو کسی بات کی فکر نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ڈر نہیں، خوف نہیں، نہ روزی روٹی کا ٹینشن ہے، نہ کوئی دھمکی دے کے کیا مارنے کا ٹینشن ہے، کیونکہ اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. وہ جو لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس لیے آگے میں کچھ سوچوں گا نہیں. تو صحابہ کی زندگی ایسی ہی تھی. جتنا وہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرو، جتنا یہاں رہنا ہے یہاں کی تیاری کرو. ہماری حالت تو ایسی ہو چکی ہے. ایک انسان بازار میں گیا صبح 10 بجے، جانے کے بعد وہ 10 بجے بازار میں جا کے اونٹ لیا کہ اونٹ پو کیجیے، اچھا کون سا ہے دے دے. تو وہاں پر وہ اونٹ کے دکان والا کپڑا لپیٹ رہا تھا. اس نے پوچھا اتنا وائٹ کپڑا کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کفن کا کپڑا ابھی تھان آیا ہے میری دکان کو، لپیٹ رہا ہوں. حالانکہ وہ کپڑا اسی کا ہے، جو اونٹ لینے گیا اسی کا کپڑا ہے. کفن کا کپڑا دیکھ بھی رہا ہے، ریٹ پوچھ بھی رہا ہے. پو کیجی اونٹ لے کے آیا، آنے کے بعد گھر میں دیا، ناشتہ وغیرہ کر کے جب گاڑی لے کے گیا 11 بجے ایکسیڈنٹ، موت آ گئی، مر گیا. 3 بجے گھر والے جا کے اسی دکان سے کفن لا رہے ہیں جس نے مرنے والا پوچھا تھا. بازار میں کفن آ گیا ہے، دیکھ کے بھی آیا ہے، اسے خبر نہیں. وہی کفن پہن کے جا رہا ہے. صبح زمین پر تھا، شام میں زمین کے اندر. کیا ہے زندگی؟ جہاں جانا ہے، جتنا رہنا ہے وہاں کی تیاری انسان کو اتنی کرنی ہے. تو صحابہ کرام نے سمجھا تھا وہ زندگی اور موت کو، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. پیدا کرنے والا خدا خود فرما رہا ہے اے بندو میں نے زندگی پیدا کی، تم زندہ رہتے ہو، موت پیدا کی، تم مر جاتے ہو. کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں پرکھ سکوں، تمہارا امتحان لے سکوں احسن عمل کون کرے گا، اچھا کام کون کرے گا. یہی دیکھنے کے لیے میں نے یہ کیا. تو اچھا کام ہے کیا؟ یہ انسان کو سمجھ کے بس کرنا ہے، بس کرنا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے. اچھا کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنا اچھا کام ہے. نماز 5 جگانا ادا کرنا اچھا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اچھا کام ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا اچھا کام ہے. جھوٹ بولنا چھوڑنا اچھا کام ہے. شراب پینے والا شراب چھوڑنا اچھا کام ہے. اور جوا کھیلنے والا جوا چھوڑنا اچھا کام ہے. گندے فلمیں دیکھنے والا فلمیں دیکھنا چھوڑنا اچھا کام ہے. گانے سننے والا گانے چھوڑنا اچھا کام ہے. جتنے گناہ کے کام ہیں سب کو چھوڑ کے توبہ کر لے، سارے اچھے کام میں آ جائے. احسن عمل کامیاب. 60 برس دنیا میں آیا تھا، سکسس ہو کے چلا گیا، امتحان میں پاس ہو کے چلا گیا. اللہ نے صاف فرما دیا، ایک دم آسان ہے. خلق الموت والحیات. اے بندے میں نے زندگی پیدا کی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو پیدا ہونے کا مطلب ہے مرنا. تو مرنے کے لیے دنیا میں آیا، زندہ رہنے کے لیے نہیں. جنت میں جائے گا زندہ رہنے کے لیے. جنت میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. تو جہاں زندہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کر. یہاں تیری حقیقت نہیں ہے، یہ خواب کی دنیا ہے، بس امتحان کے لیے چھوڑا گیا تجھے. تیری منزل کچھ اور ہے، وہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے. جتنا وہاں رہنا جو وہاں کی اتنی تیاری تھی. وہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھے تھے، اسی لیے ان کے دل سے وہ دنیا کی خواہش نکل گئی، ہرس نکل گئی. آج کا جتنا خرچ ہے، میرے گھر کا خرچ 500 روپے ہے، 500 روپے صبح 8 بجے کام پہ چلے گئے، 11 تک 500 روپے نکلے. نکلنے کے بعد آئے گھر میں دیے، دینے کے بعد آ کے اصحاب صفہ کا جو کٹا تھا مدینے میں جہاں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، آ کے بیٹھ گئے. عمر فاروق آئے، صدیق اکبر آئے، بلال حبشی آئے، عثمان غنی ہے، آ کے بیٹھ کے یہی بس چرچا ہو رہا ہے. اے عثمان آپ تو جنت میں آخر میں آؤ گے، ہم پہلے جا کے خوش ہو جائیں گے. میں وہاں پر محل میں رہوں گا، وہاں کنیزیں رہیں گی، کیا نعمتیں رہیں گی، ایک ایک نوالا کھاؤں گا تو 70 ٹیک کا مزہ آئے گا. اے صدیق اکبر تم نے تو بازی مار لی. ارے تم جیسا نیکی کرنے والا نبی کا یار تو کوئی ہے نہیں. عمر فاروق کہتے اس طرح ان کی یہی باتیں چلتی، صرف وہاں کی باتیں. لوگ دیکھ کے پاگل کہتے یہ پاگل ہو گئے ہیں، جنت تو نظر نہیں آتی.
دنیا میں عیش کریں، بلڈنگ ہے، گھر ہے، محل ہے، اونٹ ہے، دولت ہے، یہ سب چھوڑ کے کیسی پاگلوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، پاگل کہنے لگے۔ نبی فرماتے ہیں پاگل اگر کوئی کہہ رہا ہے تو سمجھ لو نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہو، سنت زندگی ہو رہی ہے۔ تو ایسے دیوانے ہو جاؤ، وہ دیوانگی آنی چاہیے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے سنتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، آتی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، اکیلا آیا، اکیلا جا رہا ہوں، ساتھ میں کوئی آنے والا نہیں۔ جو کچھ کمایا سب دوسرے راج کریں گے، میرے ساتھ کیا آئے گا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے احسن عمل کر بندے، بس وہی تیرے ساتھ آئے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں آنے کے بعد کامیاب ہونے کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں تو داڑھی کو سجا لو، کچھ سوچو مت۔ نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کی پابندی کرو۔ گناہ ہو رہے ہیں، سچی توبہ کر لو۔ مرید نہیں مرید بنو، اور تمہارے اندر جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان گناہوں سے سچی توبہ اللہ سے کر لو۔ ذرا غور کرو، ایک ماں کے 10 بچے ہیں، 9 بچے بہت اچھے ہیں، نمازی ہیں، پابند ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، مگر ایک بیٹا کسی کی نہیں سنتا، اپنی چھوڑتا نہیں، ہر وقت الٹے کام کر کے آتا ہے۔ تو ماں دن میں 10 مرتبہ اسی کو پوچھتی ہے میرا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا میرے چھوٹے لال کو دیکھا، وہ کہاں گیا ہے؟ یہ 9 کی فکر نہیں، بس اسی کی فکر۔ کیوں فکر؟ وہ ماں کی ممتا ہے۔ جب ایک ماں کی ممتا کا یہ عالم کہ ایک بیٹا جو گناہوں کے کام کرتا ہے، وہ فکر کرتی ہے کہ میرا ایک بیٹا 9 بیٹوں کی طرح ہو جاتا تو میں کتنی خوش ہوتی۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہے مولا اس کو بھی 9 کی طرح ہدایت دے میرے رب، دعا کرتی ہے۔ تو ایک ماں اتنا فکر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماں کی ممتا رکھنے والا اور رب بھی وہ گنہگار بندوں کی فکر بہت کرتا ہے۔ نمازی کو اتنا نہیں فکر کرتا، نمازی کی فکر نہیں کرتا، روزے دار کی فکر نہیں کرتا، جو آخرت کو ڈرنے والا، اللہ کو ڈرنے والا ہے اس کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ گنہگار پر بہت نظر رکھتا۔ کاش تو بھی ان کی طرح بنتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بندے شیطان کی بات مت سن، نفس کے بہکاوے مت آ، یہ تجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں، تو جہنم جانتا نہیں کتنی بھیانک ہے، میں بنایا ہوں اسے۔ دیکھ دوسرے بندے سمجھ رہے ہیں، وہ راستے پہ آ۔ ایک ماں کی ممتا کا یہ عالم کہ بچے کی فکر کرے، 70 ماں کی ممتا رکھنے والا ہر وقت گنہگار کی فکر کرتا ہے۔ وہ بندے سے کہتا ہے بندہ سنتا ہی نہیں، کانوں پہ پردے پڑ گئے۔ تو اسی لیے سچی توبہ کرو، یہ زندگی اور موت کو سمجھو، کچھ بھی نہیں ہے، بس حقیقت کو سمجھے گا خلاص تو انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اسے دماغ میں رکھو، بار بار غور کرو۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں خواب کی زندگی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہی پتا چلے گا کہ مجھے کیا کرنا تھا، میں کیا کیا۔ سب لوگ آئیں گے، روئیں گے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، قبر تک آئیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طہارۃ اخری کہہ کر مٹی ڈالیں گے، چلے جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں، اندھیری کوٹری ہے۔ اجمیر جانا ہے تو ٹھنڈ بہت ہے، ٹھنڈی کے دن ہے، سوٹر رکھ لے، مفلر، شال۔ پانی کی دقت ہے، پانی کی بوتل بھر لے۔ ارے یہاں جا رہے ہیں 8 دن کے لیے تو تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ اب جہاں ہمیشہ جانا ہے، واپس نہیں آنا، تو وہاں کی تیاری کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل مند کی بات ہے۔ اتنا بڑا بیوقوف انسان ہوگا وہ 8 دن کے لیے جاتا ہے تو سب ریڈی کر کے جاتا ہے۔ عمرہ کو جا رہا ہوں، اتنی بڑی بیگ، بیگ کے اوپر نام، ایجنٹ سے پوچھتا ہے ہوٹل کون سا بک ہے، کھانے پینے کا انتظام، واپس آنے کا ہے تو اتنا تیاری، تو وہاں واپس نہیں آنا ہے تو وہاں کی کچھ تیاری نہیں۔ قبر اندھیری کوٹری ہے، فرشتے آئیں گے، منکر نکیر کڑکتی آواز میں بولیں گے۔ ارے اکیلے میں کہیں جنگل میں رہتا ہوں، اندھیرا ہے تو ڈر لگتا ہے، کوئی چیخ کی آواز آتی ہے تو بے چک جاتا ہوں، تو وہاں حالت کیا ہوگی؟ قبر کے اندر ذرا غور کرو، تو وہاں بھی ساتھی بناؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو،
وہ سورہ ملک قبر کا ساتھی ہے، تو وہاں کی تیاری ہے. ہم جا رہے ہیں اجمیر کو، تیاری ساتھی کو بلا کے لے جا رہے ہیں، تو قبر میں جانے سے پہلے اسے یا ساتھ بنا لو، انشاءاللہ وہ قبر میں آئے گی. یا قرآن کو تلاوت کرتے رہو، قرآن پڑھنا نہ آیا تو کیا ہوا، وضو کر کے اس پر ہاتھ پھیر کے توبہ کرو، مولا تیرے قرآن کو میں پڑھ نہیں سکتا، آنکھیں ہیں اندھے کی طرح ہوں، مجھے معاف کر، پڑھنے والا بنا میرے مولا. یہ کہہ کر ہر روز صبح کو قرآن کو دیکھو، چومو. خدا کی قسم وہ قرآن انسان کی شکل میں قبر میں آئے گا. اے بندے تو اتنا ڈر مت، میں ساتھ ہوں تیرے، یہاں کوئی تجھے دکھ نہیں پہنچائے گا. عذاب کا فرشتہ سیدھی طرف سے آئے گا تو سیدھی طرف آ کے روکے گا، بائیں طرف آئے گا تو بائیں طرف آ کے روکے گا. بے شک وہ اللہ کا کلام تمہیں قبر میں بچائے گا، وہ نماز بچائے گی، وہ فرشتے تمہیں عذاب نہیں دیں گے. سچی توبہ کر کے وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لو. وہ بقبر سرکار فرماتے ہیں جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا بنے گی، یا تو جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ بنے گا. اب بنانا ہمارا کام ہے، ہم گڑھا بھی بنا سکتے ہیں جہنم کا، یا باغیچہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ہم نے پڑھا، ہم نے آپ کو بتایا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں وہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.